ایک شہر کے اندر ایک کمینہ مالدار شخص رہا کرتا تھا جو انتہائی کنجوس قسم کا شخص تھا۔ ایک دن اس کے دروازے پر ایک سوالی ایک حاجت مند بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ جب اس نے بھیک مانگی اس کے دروازے پر آ کر تو اس مالدار کمینے شخص نے اس سوالی کو دھتکارتے ہوئے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ بیچارہ ایک طرف ہو کر گرم جگر سینے کی جلن سے سرد آہیں لیتا ہوا بیٹھا تھا۔ مایوس ہو کر کے دروازے سے ایک سائیڈ ہو کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے دیکھتا ہے کہ ایک نابینا شخص کا گزر ہوا، جس کی ظاہری آنکھیں تو بند تھیں لیکن اس کی بھی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو نابینا ہونے کے باوجود اس کے اندر کی حالت سے مطلع ہوا۔ اس غریب فقیر کو اس نے ساتھ میں لیا، اپنے گھر لے کر کے گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد دسترخوان بچھایا اور اس کی خوب تواضع کی۔ جب اس کو خوب اچھی طریقے سے کھانے پینے کا انتظام کیا اس شخص نے جو نابینا تھا، تو اس سوالی فقیر بابے نے اس کو دل سے دعا دی کہ اللہ تجھے اس کے بدلے میں آنکھیں عطا کر دے۔ اب فقیر کی دعا نکلنی تھی، زبان سے الفاظ نکلنے تھے، ادھر اس نابینا کی قسمت بدل جانے والی تھی۔ کہا گیا کہ صبح ہوئی تو وہ نابینا شخص بینا ہو چکا تھا، اس کی بینائی واپس آ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ پھر اس کے نابینا کے بینا ہونے کی خبر شہر کے اندر آگ کی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کو پتہ لگا، یکے بعد دیگر لوگوں کا ہجوم، بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ جب اس کمینے مالدار شخص کو پتہ لگا کہ فلاں نابینا بینا ہو چکا ہے تو اس نے اس انسان کو، اس شخص کو اپنے قریب اپنے پاس میں بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگا تیری آنکھوں کا دروازہ کیسے کھل گیا؟ تجھ کو روشنی کیسے ملی؟ کس نے تیری آنکھوں کا بند دروازہ کھول دیا؟ تو اس نے کہا اس ظالم کمینے، میری آنکھوں کا دروازہ اس شخص نے کھولا ہے جس کے لیے تو نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ جب اس کمینے مالدار شخص نے اتنا سنا تو افسوس کے ہاتھ کاٹنے لگا، ناخون چبانے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس میرا شہباز، تیرے جال کا شکار بن گیا، میری ساری دولت تیرے خزانے میں چلی گئی۔ تو اس شخص نے کہا او ظالم، اب افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو بھی ان لوگوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا تو تجھ کو بھی روشنی نصیب ہوگی، اور اگر تو نے ان سے مخالفت کی، ان کی حقارت کی نظر سے ان کو دیکھا تو پھر سوچ لے بہت بڑی عظیم نعمت سے محرومی ہو سکتی ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو کیوں افسوس کرتا؟ وہ انسان شہباز کا شکار کیسے کر سکتا ہے جو چوہے کی طرح دانت گاڑے ہوئے حرص کے مال پر بیٹھا رہے؟ اس حکایت سے پتہ لگتا ہے سوالی اور حاجت مند کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ اگر حقیقت میں وہ حاجت مند ہے اور تو نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا تیرے حق میں تیر بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کی دعائیں ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں، اور ان لوگوں کو دروازے سے دھکے دے کر کے بھگا دینا بہت بڑی عظیم نعمت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا، محبوب ارشاد فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں سے دھتکار دیے جاتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے گرد آلود ہوتے ہیں، لوگ انہیں اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی یہاں قسم اٹھا لیں تو رب تبارک و تعالی ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔